وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 18۔ شاہد اللہ، گواہی دی اللہ نے، انہو کہ بے شک وہ، لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ مگر وہی۔ اللہ خود اپنی وحدانیت پر گواہی دے رہے ہیں۔ والملائکۃ اور فرشتوں نے بھی گواہی دی، اللہ نے خود گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی، وَأُولُو العلم اور علم والوں نے، یعنی اللہ کی وحدانیت پر گواہی دیتے ہیں اللہ خود بھی، اس کے فرشتے بھی، اور اولو العلم حقیقی علم رکھنے والے بھی۔ کون سا علم؟ وہ علم جو وحی الہی کے ذریعے سے آتا ہے، یعنی جیسے یہ قرآن ہے، قرآن کا حقیقی علم رکھنے والے اس بات پر گواہ ہیں، گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ ہی ایک رب ہے جو یہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے، قائما بالقسط، قائم رکھنے والا ہے عدل کو، اور اس پوری کائنات کا جو نظام ہے وہ ایک انصاف اور عدل کے ساتھ اس نے قائم رکھا ہوا ہے۔ خود بھی اللہ انصاف پر قائم ہے، اور جو پوری کائنات میں نظام چل رہا ہے وہ بھی انصاف پر چل رہا ہے۔ عدل کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے اعتدال، بیلنس کے ساتھ چلانا۔ دو باتیں یہاں پر ہوئی ہیں، ایک اللہ کی وحدانیت، اور دوسری کہ اس کا عدل اور انصاف اس کائنات میں، اور اس پر اللہ خود بھی گواہ ہیں، اس کے فرشتے گواہ ہیں، کیونکہ اس کائنات میں جو بھی کام ہو رہا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے اللہ کرواتے ہیں، اور اولو العلم جو حقیقی علم پا جاتے ہیں۔ اس سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ حقیقی علم، قرآن کا حقیقی علم پانے والوں کا درجہ کتنا بلند ہے، فرشتوں کے بعد ان کا نام لیا اللہ نے۔ تو جو اللہ کی وحدانیت ہے اس کے بارے میں تو قرآن خود بھی دلیل دیتا ہے کہ اگر اس کائنات کے ایک سے زیادہ رب ہوتے تو یہ پورا نظام دھرم برہم ہو جاتا۔ پورے نظام کا ایک ہی کوئی ہیڈ ہوتا ہے نا، اگر 3 یا 4 لوگ مل کر ایک نظام چلائیں تو وہ نظام آپس میں اتنا تضاد ہوگا، پورا نظام دھرم برہم ہو جائے گا۔ تو جس طریقے سے، جس بیلنس میں یہ پوری کائنات چل رہی ہے، تو یہ خود ہی یہ توازن جو ہے یہ خود ہی بتا دیتا ہے کہ اس کو چلانے والی ایک ہی ہستی ہے۔ اور پھر یہ جو عدل ہے نا ہر چیز میں، اس پہ اگر آپ غور و فکر کریں، اس کی میں بالکل چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دیتی ہوں۔ میں اکثر بچوں کو یہ مثال دیا کرتی ہوں، جو سولر سسٹم ہے، ہمیں سائنس میں پڑھایا جاتا ہے، سن ہے، 9 پلانٹس ہیں، ان کے آربٹس بنے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ لائنیں جو لگا کے آربٹس ہمیں بتائے جاتے ہیں، وہ آسمان پہ تو کہیں لائنیں نہیں لگی ہوئی ہیں، لیکن سارے پلانٹس اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، آربٹ میں گھوم رہے ہیں، اور کوئی بھی اپنی جگہ سے ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، ایک ہی رفتار سے اور ایک ہی آربٹ پہ ہر پلانٹ گھوم رہا ہے۔ اور اگر یہ توازن برقرار، یہ بیلنس برقرار نہ ہو، سارے پلانٹس ایک دوسرے میں ٹکرا جائیں، کیسے تضاد ہو جائے، کیسے امبیلنس ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں کوئی ایک ہستی ہے جس نے یہ سارا توازن قائم رکھا ہوا ہے۔ ارتھ تو بالکل ایک چھوٹا سا پلانٹ ہے نا، تیسرے نمبر کا، باقی اب وہ پورا سولر سسٹم اگر آپ دیکھیں تو ہر انسان یہ چیز سمجھ جائے گا کہ یہ پورا کائنات کا نظام ایک بیلنس کے تحت چل رہا ہے، اور اس کو چلانے کے پیچھے ایک ہی کا ہاتھ ہے، ایک ہی ہستی کا ہاتھ ہے۔ اور یہ جو بیلنس ہے نا، یہ ہمارے اپنے معاملات میں بھی اللہ کو پسند ہے، جیسے ہمارے اعمال میں، ہمارے اقوال، قول و فعل میں، اخلاق میں، کردار میں، معاملات میں، ہر چیز میں اگر انصاف ہوگا تو ہی انسان جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑ سکتا ہے۔ اس کی آپ کو میں یہ مثال دیتی ہوں کہ بہت سی قومیں اس چیز کو کہ بیلنس قائم رکھنا ہے، نظام قائم رکھنا ہے، انصاف قائم رکھنا ہے، اس کو سمجھ گئی ہوئی ہیں۔ تو بہت سی قومیں آپ ایسی ویسٹ میں اسپیشلی دیکھیں گے کہ جن میں کفر ہے مگر بہت پراسپر کر رہی ہیں۔ وہ کیوں پراسپر کر رہی ہیں؟ آپ سوچتے ہیں یہ تو کافر قومیں، اتنا زیادہ ترقی کیسے ان کو دنیا میں مل رہی ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ یہ فارمولا سمجھ گئے ہیں کہ انصاف پر قائم رہنا ہے۔ تو کوئی قوم کفر کے ساتھ ترقی کر سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں کر سکتی۔ اگر کہیں پر انصاف قائم ہو گیا ہے تو سمجھ جائیں وہ ترقی کر رہی ہے قوم۔ یہاں پر اب ان لوگوں نے یہ چیز سمجھ لی ہے، یہاں پر ویسٹ کے اندر ہر انسان کو انصاف ملتا ہے، عدالتیں قائم ہوئی ہوئی ہیں، کوئی ظلم نہیں ہوتا، تو پھر وہ پراسپر کر رہے ہیں۔ اب آپ ہمارے پاکستان میں دیکھیں، بے شک اسلام کے نام پر ایک معاشرہ قائم ہوا ہوا ہے، لیکن وہاں ظلم ہے، کسی کو انصاف نہیں ملتا۔
بیلنسڈ نہیں ہے معاشرہ، تو کیا ہے؟ کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہ دیتی ہوں۔ فطرت کا اصول ہے، زمین سے جو محبت کرے گا زمین اس کو وہ چیز لوٹاتی ہے۔ زمین سے محبت کریں گے زمین آپ کو نباتات دے گی۔ یہ فارمولہ ایک سمپل فارمولہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہاں پر آپ ویسٹ میں دیکھتے ہیں یہ لوگ زمین سے محبت کرتے ہیں، گارڈننگ کرتے ہیں، بہت شوق سے پودے لگاتے ہیں، محبت ان کی شہروں کے بیچوں بیچ آپ دیکھیں گے گھنے گھنے جنگلات ہیں، درخت نہیں کاٹتے، بہت کیئر کرتے ہیں یہ زمین کی۔ تو ان ریٹرن زمین ان کو بے شمار نباتات دیتی ہے، سبزہ دیتی ہے، یہ لوگ پراسپر کر رہے ہیں۔ پاکستان میں آپ دیکھیں زمین سے کیا محبت کرنی ہے، ہم تو سارا اپنے گھروں کے کوڑے کرکٹ اٹھا کے زمین پہ پھینک دیتے ہیں۔ کہیں کوئی خالی پلاٹ نظر آتا ہے وہاں پر جا کے ہم اپنا کوڑا پھینک آتے ہیں، جو درخت نظر آتے ہیں وہ ہم کاٹ ڈالتے ہیں۔ کھیتوں کو ہم کیا پانی، گندے نالوں کا پانی ہم کھیتوں کو لگاتے ہیں۔ تو پھر ان ریٹرن زمین ہمیں کیا لوٹاتی ہے؟ پھر اسی طرح کی نباتات ہوتی ہیں جن کو کھا کر لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اور معاشرے میں وہ نا انصاف ہے، نہ کوئی توازن ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پراسپر نہیں کر رہے۔ تو یہ ایک بیسک فارمولا ہے اللہ کا، جو اس کو سمجھ جاتا ہے وہ ترقی کر جاتا ہے۔ تو اللہ نے انصاف کے ساتھ یہ دنیا قائم رکھی ہوئی ہے، اور ہمیں بھی چاہیے اپنے معاملات میں انصاف اور توازن قائم رکھیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں کوئی الہ مگر وہی جو غالب ہے، یعنی لوگوں کے ظلم پر اور ان کی ناانصافیوں پر پکڑنے پر پورا غالب ہے، زبردست ہے، پکڑ سکتا ہے ان کو، مگر الحکیم بھی ہے، حکمت والا ہے، اسی لیے ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے کہ انسان سدھر جائے، رب کی طرف لوٹ آئے، اس کو سمجھ آ جائے، شعور آ جائے۔ یہ اس کی کوالٹیز ہیں کہ العزیز ہے، پکڑنے پر غالب ہے، مگر الحکیم بھی ہے۔ تو یہ آیت تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔